اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور آیت نمبر 61 میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو کیا کرو؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام کرو، اپنے گھر والوں پر سلام کرو، سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ یہ تحیت من عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے گریٹنگ کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھلا دیا، یہ ہے سلام کا طریقہ، اللہ کی طرف سے سلامتی اترے۔ مبارکتاً، بڑا برکت والا سلام ہے، سلام معمولی نہیں ہے، برکتوں کے نزول کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں ہے وہ۔ سلامتی مانگتے ہوئے، برکتوں کو مانگتے ہوئے، رحمتوں کو مانگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا ہے تو اللہ کیسے برکت سے نہیں نوازیں گے اس کو، اللہ کیسے حفاظت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ فرمائے مبارکتاً، بڑا ہی برکت والا یہ کلمہ ہے، طیبہ، بڑا ہی پاکیزہ کلمہ ہے، کیونکہ یہ پاکیزے جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ یہ سلامتی رکھے ہیں۔ تحیتہم فیہا سلام، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اسی سلام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ پاکیزہ جگہ تھا جنت، وہاں پر جب دخول ہوگا تو اسی سلام کے ساتھ داخل ہو۔ یہ سلامتی اللہ تعالیٰ جنتیوں پر جب اتاریں گے وہی سلامتی اللہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سلام کے ساتھ داخل ہو اپنے گھروں کے اندر، وہی سلامتی تم پر بھی نازل ہو۔ اور وہ طریقہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے بہترین سلام ہے۔ یہ اور باتیں شارٹ کٹ السلام علیکم بھی کہہ دیں کافی ہے، لیکن مکمل واکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس میں آپ اپنے بھائی پر سلامتی بھی چاہتے ہیں، سلامتی کی بھی دعا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، وبرکات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، تین دعائیں دیتے، اور جواب میں وہ بندہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس بندے پر بھی واجب ہے کہ جواب میں وہ بھی تین ہی یہ باتیں آپ پر بھی رد کرے، آپ پر بھی تین باتیں اللہ سے مانگے۔ جب آپ اس کے لیے مانگے یا اللہ پر تو سلامتی نازل فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما، وبرکاتہ، اے اللہ تو اس پر اپنی برکتوں کو نازل فرما۔ تو جواب میں اگر وہ یہ کہے وعلیکم السلام تو اس نے آپ پر آپ کی حق تلفی کی، اپنی تین دعائیں مانگی، اس نے جواب میں ایک ہی۔ اگر وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو پھر بھی اس میں حق تلفی کی، آپ نے تین دعائیں مانگی، اس نے جواب میں دو ہی مانگی۔ تو اس پر لازم ہے کہ آپ جب تین مانگے ہیں تو وہ بھی جواب میں آپ کے لیے تین دعائیں کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہے برکتوں کے نزول کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ آپس میں مکمل واکمل سلام کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، سلامتی بھی نازل ہو، برکتیں بھی نازل ہوں، اور ہر ایک ان برکتوں سے مالا مال ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمارے سامنے موجود ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی خاطر ایک مسجد کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل کے ضامن ہے، ایک محل اللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی اس عوض میں کہ اس نے مسجد میں حصہ لیا یا مسجد بنایا یا مسجد کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی ایک محل اللہ نے وعدہ کیا۔ الحمدللہ یہ خوشخبری آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، اور مجھے خود بھی مسرت ہے کہ ایک دیرینہ ہماری آرزو پوری ہو رہی ہے کہ اس مسجد کے افتتاح کے بعد سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ اس مسجد جو تنگ جگہ ہے تو جگہ تھوڑی اور بڑھ جائے، یہ مسجد وسیع ہو جائے، اور میرے بھائی جاوید رحمہ اللہ ان کی بھی خواہش تھی کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ساتھ والی جو جگہ ہے اس کے لیے کوششیں بھی انہوں نے کی، لیکن الحمدللہ یہ بازو والی جو جگہ ہے 1200 اسکوائر فیٹ کی ہے، اس کی ڈیل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ انشاءاللہ ہم مسجد میں شامل کریں گے، توسیع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور 1,45,00,000 پہ ڈیل ہوئی ہے۔ 2 مہینے کا وقفہ ہے ہمارے پاس میں، عید کے بعد، رمضان کی عید کے بعد یہ انشاءاللہ رجسٹریشن رہے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو آگے یہ مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ طے کر دیں گے۔ تو آپ سے پہلی چیز ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ مسجد کی توسیع انشاءاللہ عمل میں آئے گی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں
دوسرے عام مساجد میں اور اس مسجد میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں جو مسجدیں ہیں تقریباً وہ مسجدیں ہیں جو جہاں پر شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، صحیح سنت پر قائم نہیں ہیں، لیکن یہ مسجد جو قائم ہوئی ہے وہ اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے اور محمد رسول اللہ کی صحیح سنتیں اس میں ادا ہوں، یہاں سے سنتیں پھیلیں، سنتوں کی روشنی پورے عالم میں پھیلے، یہ جو ہے ہمارا اصل مقصد ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے تعاون کی اپیل ہے کہ جو کوئی بھی اس مسجد کی توسیع میں حصہ لینا چاہے اپنے اپنے وسعت کے اعتبار سے وہ اپنے مال کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا سا اماؤنٹ بھی ہے وہ آپ کے لیے چھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کے اخلاص کے اعتبار سے اور اس نیک کام کے اعتبار سے بہت بڑا اماؤنٹ اللہ تعالیٰ، اس چھوٹے اماؤنٹ کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور بھی آپ دیتے ہیں، ایک روپیہ بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے ایک پہاڑ کے برابر اللہ اجر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی کوشش کریں، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں تک لے جائیں بات کو جو اس معاملے میں مدد کر سکتے، جو غنی ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، آپ ان تک اس مسئلے کو لے جائیں، ان تک فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ کر پہلا مرحلہ یہ جو ہے ہم زمین خرید لیں گے انشاءاللہ، رجسٹریشن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعمیر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ اللہ جزاک خیر دے، بارک اللہ فیکم۔